السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حیاکم اللہ ناظرین کرام، آپ سب کا خیر مقدم ہے دعویٰ سلفیہ کی جانب سے ہمارے اس کورس میں جو حصن المسلم اور دعاؤں کے نام سے ہے۔ ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، اذکار سے متعلق قواعد کے ساتھ ساتھ ہم حصن المسلم سے دعائیں بھی پڑھتے جا رہے ہیں اور اس کے حوالے سے گفتگو بھی جاری ہے۔ پچھلے درس میں ناظرین کرام ہم لوگوں نے 5 قواعد جو باقی رہ گئے تھے اسے جانا کہ ذکر کرنے والے کو، دعا کرنے والے کو جن قواعد کا خیال کرنا چاہیے، جن میں سے یہ تھا کہ کوئی شخص دعا کرتا ہے یا ذکر کرتا ہے، اس کی کسی خاص طریقے کو بتاتا ہے تو اس کے لیے دلیل ہونا چاہیے۔ اسی طرح کوئی آدمی نیا ذکر، نئی دعا ایجاد کرتا ہے جو دین میں نہیں ہے تو 4 طریقے سے اسے گناہ ہوگا۔ اور اسی طرح ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ سب سے افضل ذکر قرآن کی تلاوت ہے، پھر اللہ کا ذکر ہے، پھر دعا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی وضاحت ہم نے جانی تھی کہ وہ ذکر جو خاص ہے، جگہ کے ساتھ، وقت کے ساتھ، جیسے مسجد میں داخل ہونے کی دعا اور جیسے نماز سے فارغ ہونے کے بعد کے جو اذکار ہیں، ان پر قرآن مجید کو مقدم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ قرآن تو آپ پورا دن کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو دعائیں، اذان کے بعد کی دعا، نماز کے بعد کے اذکار، یہ خاص ہیں، اس خاص کو مقدم کیا جائے گا، پہلے اسے پڑھ لیں گے۔ اور دیگر کچھ قواعد بھی ہم نے جانے۔ اسی طرح سوتے ہوئے سونے سے پہلے جن اذکار کو پڑھ لینا چاہیے وہ بھی ہم نے جانا۔ ناظرین اکرام، ہماری گفتگو جاری ہے، سونے سے پہلے جن اذکار اور دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے ان میں سے ناظرین بہت ساری چیزیں پچھلے درس میں آ گئیں، آج ہم اسی کو مکمل کر لیتے ہیں۔ سونے سے پہلے جن چیزوں کا اہتمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ان میں سے الف لام میم تنزیل السجدہ، یہ 21واں پارہ، اس کی سورہ سجدہ، الف لام میم تنزیل السجدہ، یہ سورت جس کی 30 آیتیں ہیں۔ اسی طرح وتبارک الذی بیدہ الملک، سورہ ملک، جس کی 30 آیتیں ہیں۔ ان 2 سورتوں کو پڑھ کر کے سونا چاہیے ناظرین اکرام۔ اس حوالے سے روایت ہے سنن ترمذی میں حدیث نمبر 3404، ابو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے الف لام میم تنزیل السجدہ یعنی سورہ سجدہ اور تبارک الذی بیدہ الملک یعنی سورہ ملک، یہ 2 سورتیں پڑھ کر کے سوتے تھے۔ آپ کی عادت تھی کہ آپ انہیں پڑھتے پھر سویا کرتے تھے۔ لہٰذا ناظرین، سونے سے پہلے ان 2 سورتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان 2 سورتوں کی بڑی اہمیت ہے اور ان کے جو معانی اور مقاصد ہیں، اس کا جو مفہوم ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اسے معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح ناظرین اکرام، جو دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر کے سویا کرتے تھے، آپ نے تعلیم دی اس کی، جو گزر چکا ہے اس سے پہلے، یاد دہانی کے طور پر آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ وہ بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 6313، 6315 اور 7488۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ یہ سب سے آخر میں پڑھنے والی دعا ہے۔ ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت برا بن عازب کو یہ دعا سکھائی تو آپ نے انہیں کہا وَجَعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ، سوتے ہوئے سب سے آخر میں یہی دعا تمہیں پڑھنی ہے، اور جو یہ دعا پڑھ کر کے انتقال کر جائے گا اس کا انتقال فطرت پر ہوگا، فطرت اسلام پر اس کی موت ہوئی، سنت پر اس کی موت ہوئی، اللہ کے ذکر پر اس کی موت ہوئی۔ کیا ہے وہ دعا؟ اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ یہ دعا پڑھنا چاہیے کہ اللہ اسلمت نفسی الیک، میں نے اپنے نفس کو تیرے حوالے کیا، فوضت امری الیک، میں نے معاملے کو تیرے حوالے کیا اور میں نے اپنے آپ کو تیرے طرف متوجہ کیا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حوالے سے وہ پھر یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میری رغبت، میری رہبت، میرا ڈر، میری امید، میرے لیے پناہ صرف تیرے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور کہتا ہے کہ اللہ میں ایمان لاتا ہوں اس کتاب پر جو تو نے نازل کی ہے اور اس نبی پر جسے تو نے بھیجا ہے۔ بڑی عظیم دعا ہے یہ۔ دعا پڑھ کر کے جو شخص سوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر اس کے لیے رات میں نیند کو موت کو مقدر رکھا ہے اللہ نے، اور اگر وہ مر جاتا ہے اس کی موت فطرت اسلام پر ہوگی، سنت پر اس کی موت ہوگی۔ لہٰذا اس دعا کا
اہتمام کرنا چاہیے ناظرین اکرام۔ اس کے بعد ناظرین اکرام دعا ہے کہ رات کو کروٹ بدلتے وقت کیا دعا پڑھنا چاہیے، اس حوالے سے بھی دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ابن حبان کی روایت ہے، حدیث نمبر 5530، اور السنن کبریٰ نسائی میں بھی روایت ہے 7641، لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار۔ اے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، زبردست ہے، رب ہے آسمان اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور وہ بہت غالب ہے اور بہت بخشنے والا ہے۔ یہ دعا ہے ناظرین کہ نیند میں کروٹ بدلتے وقت بھی دعا ہے، جس دعا کو ہمیں پڑھنا چاہیے اور یاد کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے خیر اور سعادت کا باعث ہے، اور یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں جنہیں امتیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے یاد رکھیں، نہ بھولیں۔ کیا آپ نے دیکھا الا ماشاء اللہ کہ کوئی آدمی کروٹ بدلتے وقت بھی یہ ذکر کرتا ہو، یہ دعا کا اہتمام کرتا ہو؟ اگر ایسا نہیں ہے ناظرین تو اسے یاد کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس سنت کو زندہ کیا جا سکے۔ کروٹ بدلتے وقت اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح ناظرین اکرام ایک اور دعا ہے کہ نیند میں گھبراہٹ یا وحشت ہو آدمی کو۔ بہت سارے لوگ نیند میں گھبرا جاتے ہیں، ڈر لگنے لگتا ہے انہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی دعا ہے جس دعا کو ہمیں پڑھنا چاہیے، اللہ سبحانہ وتعالی ہماری پریشانی کو دور فرمائے گا۔ کیا ہے ناظرین اکرام دعا؟ یہ دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ یہ روایت ہے ناظرین اکرام ابو داؤد، حدیث نمبر 3893۔ یہ حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے، یہ روایت ہے۔ ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کریں اگر نیند میں گھبراہٹ ہو، پریشانی ہو، وحشت ہو۔ اور یہ پریشانی اکثر آپ سنتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ نیند کے حوالے سے پریشانی ہے، گھبراہٹ ہے، نیند لگتی نہیں ہے، ان کو ڈر جاتے ہیں، خواب اور پریشانی کی وجہ سے وہ نیند اطمینان سے نہیں کر پاتے ہیں۔ کیا دعا کرنا چاہیے؟ یہ دعا ناظرین اکرام جو ابھی آپ نے سنی وہ دعا کرنا چاہیے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ۔ میں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کے ذریعے سے پناہ مانگتا ہوں، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مکمل اس کے کلمات کے واسطے سے۔ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ من غضبہ، کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے، میں اللہ کے پناہ میں آتا ہوں کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو۔ وعقابہ، اور اس کی سزا سے، کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی پکڑ اور سزا سے اللہ تعالیٰ مجھے اپنی پناہ میں رکھے۔ وشر عبادہ، اور بندوں کے شر سے، اس کی مخلوق، اس کے جو بندے ہیں ان کا جو ان کے پاس جو شر ہے، برائی ہے، اس برائی سے بھی اللہ کے پناہ میں آتا ہوں۔ ومن ہمزات الشیاطین، اور شیطانوں کے وسوسے ڈالنے، ابھارنے اور ہمیں گمراہ کرنے سے اللہ کے پناہ میں آتا ہوں۔ ہمزات الشیاطین و یحضرون، اور اس بات سے بھی کہ وہ میرے سامنے آئیں، میرے پاس آئیں اور مجھے بہکائیں، اس بات سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں۔ ناظرین اکرام اس میں ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی غضب سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا غضب، کوئی مومن نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو، لہٰذا نیند میں گھبراہٹ ہوتی ہے، اللہ کے غضب سے پناہ مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی سزا اور پکڑ سے پناہ مانگنا چاہیے۔ اسی طرح ناظرین ہمزات الشیاطین، شیطان کے ہمزات سے، جس کا معنی آپ کو میں نے بتایا کہ ان کے وسوسے سے، ان کے شر سے۔ ہمزات کہتے ہیں ناظرین اکرام کہ شیطان انسان کو وسوسے ڈالتا ہے، انہیں پریشان کرتا ہے، گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے۔ ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں کہ شیطان ہمیں آ کر کے گمراہ کرے، وسوسے ڈالے۔ اور پھر وَإِن يَحْضُرُونَ، کہ شیطان حاضر ہو، شیطان ہمارے پاس موجود ہو، اس سے پناہ مانگتے ہیں کہ شیطان حاضر ہوگا تو پھر ہمارے لیے شر ہے، پریشانی ہے، غم ہے، وسوسے ہیں۔ اس لیے اللہ شیطان کے وسوسوں سے بھی اور شیطان کے آنے سے بھی کہ وہ ہمارے پاس حاضر نہ ہو، میرے پاس نہ آئے، یہ دعا پڑھ لیتے ناظرین اکرام۔ یہ آپ کے لیے نیند سے، گھبراہٹ اور وحشت سے بچنے کا بہت ہی اہم ذریعہ ہے، لہٰذا اس دعا کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام شیخ رحمہ اللہ نے ایک اہم
مسئلے کو ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی خواب دیکھتا ہے، ڈراؤنا خواب دیکھتا ہے، گھبرا دینے والا انسان کو کہ وہ گھبراہٹ میں مبتلا ہو جا رہا ہے، ایسا کوئی خواب دیکھتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ شیخ رحمہ اللہ نے کچھ چیزیں بیان کی ہیں کیا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص خواب دیکھتا ہے اور خواب دیکھ کر کے گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اچانک نیند کھل جاتی ہے، اس کی کیا کرنا چاہیے؟ ینفث عن یسارہ، اپنے بائیں طرف، لیفٹ سائڈ اسے تھوکنا چاہیے، جس میں ہلکا سا تھوک ہو۔ اس لیے کہ جب ہم کہتے ہیں ناظرین تھوکنا چاہیے، اس سے مراد یہ نہیں کہ آدمی اس کے منہ سے لعاب اپنے کندھے پر ڈال دے۔ نفث کہتے ہیں، نفس ینفث عن یسارہ کا مطلب ہے ایسی پھونک جس میں تھوک کے چھینٹے ہوں، اپنے لیفٹ سائڈ 3 مرتبہ ایسا کرنا چاہیے۔ دوسرا، یستعیذ باللہ من الشیطان ومن شر ما رآ، یہ جو 3 مرتبہ اپنے لیفٹ سائڈ تھوکنے کے حوالے سے بات ہے ناظرین کرام، یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے 2261 اور صحیح بخاری 7044۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ طلب کرے شیطان سے، اور جو اس نے خواب دیکھا ہے 3 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ طلب کرے جو اس نے خواب دیکھا ہے اور شیطان کے شر سے، یہ پناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم طلب کریں۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ مانگے شیطان سے، اور اسی طریقے سے جو خواب ہے اور خواب میں جو برائی ہم نے دیکھی ہے اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم پناہ مانگیں۔ یہ روایت ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 2262۔ اور تیسرا یہ کہ اپنے محبوب لوگوں کے علاوہ کسی کو برا خواب بیان نہ کرے۔ یہ بڑا اہم ادب ہے ناظرین کرام، لا یحدث بها احدا، کہ کسی کو یہ خواب بیان نہ کرے سوائے وہ جو انسان کے قریبی اور محبوب ہے۔ کیوں ناظرین کرام، کیوں ایسا ہے کہ اسے بیان نہیں کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ اہل علم کہتے ہیں ناظرین کرام کہ انسان بسا اوقات خواب جو برا دیکھتا ہے، اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے، 3 مرتبہ اپنے لیفٹ سائڈ وہ تھوکتا ہے ہلکے سے، جس میں پھونک بھی ہے، اور پھر وہ اللہ سے پناہ مانگتا ہے شیطان سے، اور جو اس نے خواب دیکھا ہے یہ جو خواب میں شر اور برائی دیکھی اس سے اللہ کی پناہ مانگ لیتا ہے۔ جب اسے بیان کر دیتا ہے کسی کو اور اس نے اگر غلط تعبیر کی تو روایات سے پتہ چلتا ہے کہ غلط تعبیر کی وجہ سے وہ چیز اس کے ساتھ ہو جائے گی، یہ امکان باقی رہتا ہے۔ اس لیے کسی کو نہیں بیان کرنا چاہیے۔ کوئی آدمی خواب میں دیکھتا ہے کسی نے اسے نعوذ باللہ قتل کر دیا، یا گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، یا اس کا مال ہلاک ہو گیا، گھر میں آگ لگ گئی، اس طرح کے خواب دیکھتا ہے، گھبرا جاتا ہے، کسی کو نہیں بیان کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کی تعبیر اسے نقصان پہنچا سکتی ہے، اس لیے اسے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح ناظرین اکرام اسے یتحول عن جنبہ الذی کان علیہ، کہ یہ بھی برا خواب اپنے کسی شخص کو نہ بیان کرے اپنے محبوب لوگوں کے سوا۔ یہ صحیح مسلم میں روایت ہے 2263، اور اسی طریقے سے ابو داؤد میں 5019۔ اور اسی طرح ناظرین اکرام اپنے جس پہلو پر لیٹا ہے، جس طرف وہ لیٹا ہے اس کو بدل کر دوسرے کروٹ ہو جائے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت سے ثابت ہے، حدیث نمبر 2262۔ اور اسی طرح ناظرین اکرام اگر وہ چاہے تو اٹھ کر کے نماز بھی پڑھ لے، یہ بھی ثابت ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 4017۔ اگر وہ ان کا اہتمام کرتا ہے ناظرین اکرام باذن اللہ تعالی، برا خواب کوئی بھی وہ دیکھتا ہو، کچھ بھی اس نے دیکھا اسے نقصان نہیں ہوگا۔ ان باتوں کو خلاصے کے طور پر یاد رکھیں ناظرین اکرام کہ برا خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ 3 مرتبہ اپنے لیفٹ سائڈ بائیں طرف وہ تھوکے، جس میں تھوک ہلکا ہو، پھونک ہو، 3 مرتبہ، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگے شیطان سے، اور جو اس نے خواب دیکھا ہے کہ اے اللہ میں شیطان سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور جو کچھ میں نے خواب میں دیکھا ہے اللہ اس کی برائی سے میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، اس برے خواب سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ نمبر 3 یہ کہ وہ کسی کو یہ خواب بیان نہ کرے سوائے یہ کہ وہ اپنا کوئی محبوب ہو۔ خواب بیان نہیں کرنا چاہیے، برا خواب کسی کو نہیں بیان کرنا چاہیے، اس لیے کہ تعبیر اگر اس کی غلط کی گئی تو انسان کو نقصان ہوتا ہے۔ اور نمبر 4 یہ کہ وہ جس پہلو میں تھا، جس طرف وہ لیٹا ہوا تھا،
اپنے پہلو کو اسے بدل لینا چاہیے، کروٹ کو بدل لینا چاہیے۔ اسی طرح ناظرین آخری بات یہ کہ اگر وہ نماز پڑھ سکتا ہے تو اٹھ کر کے اسے نماز پڑھ لینا چاہیے۔ یہ چند چیزیں ہیں، اگر وہ اس کا اہتمام کرتا ہے تو باذن اللہ تعالی برا خواب اسے کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ اس کے بعد ناظرین اکرام، شیخ رحمہ اللہ نے وطر کی نماز میں جو دعا ہم پڑھتے ہیں اس کے حوالے سے دعاؤں کو نقل کیا ہے، اور رات کے اذکار کے بعد انہوں نے اسے نقل کیا ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل شیخ رحمہ اللہ نے ترتیب کا خیال کیا ہے کہ وطر کی نماز رات کی سب سے آخری نماز ہے۔ حدیث کے مطابق سب سے آخری نماز وطر کی نماز ہونا چاہیے، تہجد کے بعد اسے پڑھا جاتا ہے، اس لیے رمضان میں جب تراویح ہم پڑھتے ہیں سب سے آخر میں وطر کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ لہٰذا انہوں نے قنوت وطر کے حوالے سے دعا جو ثابت ہے اسے ذکر کیا ہے۔ اس حوالے سے پہلی دعا ابو داؤد کے اندر یہ ثابت ہے، حدیث نمبر 1425 اور سنن ترمذی 464۔ کیا دعا ہے؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ کہ اس میں بندہ مومن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا، اللہم اہدنی فی من ہدیت، اے اللہ تو ہمیں ہدایت دے، فی من ہدیت جیسے دوسروں کو تو نے ہدایت عطا کی ہے، اللہ تو ہمیں بھی ہدایت دے۔ وعافنی فی من عافیت، اے اللہ تو ہمیں عافیت دے، جیسے تو نے دوسروں کو عافیت میں رکھا ہے، اے اللہ ہمیں بھی عافیت دے۔ ہدایت اور پھر اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں تو عافیت دے۔ اور اسی طرح تیسری چیز ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، وتولنی فی من تولیت، اے اللہ میری سرپرستی فرما ان لوگوں میں جن کی تو نے سرپرستی فرمائی ہے۔ وتولنی فی من تولیت، سرپرستی کیا ہے ناظرین کرام؟ کہ اللہ میرے سارے معاملے کا تو ہی ذمہ دار ہے، لہٰذا تو میرے حوالے، میرے نفس کے حوالے کوئی چیز نہ کر، ساری چیزیں تیرے اختیار میں ہیں، اے اللہ تو ان سب کا ذمہ دار ہے۔ اے اللہ رب ذوالجلال تولنی فی من تولیت، کہ اللہ تو ساری ذمہ سرپرستی اور ساری نگرانی اور ساری چیزیں تیرے ذمے ہیں، لہٰذا تو مجھے اپنی پناہ میں رکھ، اپنی حفاظت میں رکھ، کہ تیرے علاوہ کوئی نہیں حفاظت کرنے والا، کہ مومن کہتا ہے کہ تو ہمیں اپنے حفاظت میں رکھ۔ وبارک لی فیما اعطیت، اور جو تو نے ہمیں دیا ہے اس میں برکت دے۔ برکت کا مطلب ہے خیر اور بھلائی کا ملنا اور اس کا اضافہ ہونا، بڑھتے رہنا۔ اے اللہ تو برکت دے جیسے دوسروں کو تو نے برکت سے نوازا ہے۔ وقنی شر ما قضیت، اور بری تقدیر کے جو فیصلے ہیں اس سے تو ہماری حفاظت فرما۔ فإنک تقضی ولا یقضى علیک، اتنی چیزیں ہم اللہ سے طلب کرتے ہیں ناظرین۔ ہدایت، اللہ ہدایت دے، عافیت دے، اے اللہ اپنی پناہ میں رکھ، اے اللہ برکت دے، چار چیزیں اللہ سے مانگتے ہیں۔ یہی زندگی میں مطلوب چیزیں ہیں ناظرین اکرام، یہی زندگی میں مومن کو چاہیے۔ مومن کو زندگی میں ہدایت چاہیے سب سے پہلے، ہدایت کے بغیر کوئی نعمت مفید نہیں ہے ہمارے لیے۔ دوسرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت دی، عافیت بہت بڑی نعمت ہے۔ عافیت کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کسی بھی پریشانی میں ہم مبتلا نہ ہوں، جسم بھی محفوظ ہو، دین بھی محفوظ ہو، عزت بھی محفوظ ہو، گھر بار بھی محفوظ ہو، تجارت بھی محفوظ ہو، بلا سے، آفات سے، پریشانیوں سے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہدایت ہے، ہدایت پہ اطمینان سے وہ عمل کر رہا ہے، صحت ہے، مال ہے، عزت ہے اور دیگر امور جو اسے چاہیے، اللہ نے پریشانی مبتلا نہیں کیا ہے، عافیت۔ تیسری نعمت کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی اور سرپرستی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے حفاظت کرے، ہمارے دین کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، ہمارے عقیدے کی۔ تو یہ دنیا کی بہت عظیم نعمت ہے، اس لیے کہ بسا اوقات انسان کو ہدایت ملتی ہے لیکن چھن جاتی ہے، عافیت رہتی ہے ختم ہو جاتی ہے۔ ہم اللہ سے کہتے تولنی فی من تولی، اے اللہ سارے معاملات کی تو تیرے ہی ذمے ہے، تو اپنی حفاظت میں خصوص رعایت میں ہم کو رکھنا۔ اور آخری بات، بارک لی فیما اعطیت، جو بھی تو نے ہمیں دیا اس میں برکت دے۔ بڑی عظیم اور جامع دعا ہے ناظرین، اور یہ دعا آپ نے سکھائی کس کو؟
حسن ابن علی کو رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسۂ رسول آل بیت میں سے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آپ نے اتنی بہترین دعا سکھائی۔ آگے اتنی چیزیں مانگنے کے بعد ہم اللہ سے کہتے فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، اے اللہ تو فیصلہ کرتا ہے تو، اور تیرے فیصلے پر کسی اور کا فیصلہ نہیں ہے۔ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَن وَالَيْتَ، اے اللہ جس کا تو دوست ہو، محبوب ہو جائے، کوئی اسے ذلیل کرنے والا نہیں ہے۔ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، اور جس کا تو دشمن ہو جائے، تو جسے ناپسند کرتا ہے، کوئی نہیں ہے اسے عزت دینے والا۔ تبارکت ربنا وتعالیت، اے اللہ تو بابرکت ہے، تو بلند ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو جس سے دوستی کرتا ہے، جو تیرا دوست ہو، اسے کوئی دشمنی نقصان نہیں دے گی، اور جس کا تو دشمن ہو جائے کوئی دوستی اسے بچائے گی بھی نہیں۔ اے اللہ تو بابرکت ہے، نہایت ہی بلند ہے۔ یہ وطر میں پڑھنے کی دعا ہے ناظرین اکرام، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کو سکھائی۔ اس کو یاد کیجیے اور اللہ سے یہ دعا کیجیے کہ بڑی خیر و برکت ہے اس دعا میں۔ اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ وطر کی دعا بہت لمبی کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، اس لیے کہ جو دعا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے وہ کافی اور شافی ہے۔ جو آپ چاہتے ہیں ساری چیزیں اس میں موجود ہیں، لہٰذا جو سنت کے مطابق دعا کرنا چاہتے ہیں اس دعا کو سب سے پہلے مقدم کریں اور اس دعا کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد وطر ہی سے متعلق ناظرین جو ایک اور دعا ثابت ہے وہ ہے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک اعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ ابو داؤد حدیث نمبر 1427 اور ترمذی 3566۔ یہ دعا گزر چکے ناظرین، اس کا معنی مفہوم بھی ہم نے سنا تھا۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری رضامندی کے ذریعے سے تیری ناراضگی سے پناہ میں آتا ہوں، اور تیرے معاف کرنے کے ذریعے سے تیری سزا سے پناہ میں آتا ہوں، اور اے اللہ میں تجھ سے تیری ہی پناہ میں آتا ہوں۔ تیری تعریف میں نہیں کر سکتا جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حقیقت میں تعریف ہے، تو ویسے ہی ہے جیسے تو نے اپنی تعریف فرمائی ہے۔ یہ بڑی عظیم اور جامع دعا ہے جسے مومن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اس کے ناراضگی سے، اس کے غضب سے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جب ہم پناہ طلب کرتے ہیں ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ کے غضب سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے غضب سے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی سے، تو اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی اسے مومن بار بار تکرار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگ لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذمے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے طلب کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ اسے اپنی حفاظت میں رکھے۔ لہٰذا وطر میں یہ دعا بھی ہے، ثابت ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور دعا ہے ناظرین اکرام جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، یعنی موقوف ہے۔ موقوف کا مطلب یہ کہ یہ صحابی کا اپنا عمل ہے۔ موقوف احادیث میں ناظرین اکرام تین طرح کی روایات ہوتی ہیں۔ ایک ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، آپ کی بات ہے، آپ کا فعل ہے، اسے حدیث مرفوع کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا وہ جو صحابی کا عمل ہے، صحابی کی اپنی بات ہے، اپنا قول ہے، اسے کہا جاتا ہے حدیث موقوف۔ تو یہ دو قسمیں ہمیں اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ ایک موقوف ہے اور ایک مرفوع ہے، اور اس کے علاوہ جو دیگر سے آتی ہیں ان کے اپنے مختلف نام ہیں۔ صحابی سے جو چیزیں آتی ہیں انہیں موقوف کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً ہے۔ آپ نے سنا ہوگا علماء سے کہتے ہیں کہ یہ موقوف روایت ہے، یعنی صحابی کا اپنا قول اور فعل ہے۔ کیا دعا ہے؟ یہ روایت ناظرین اکرام جو موقوف ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، جو ثابت ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سنن الکبریٰ بیہقی، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے نقل کیا ہے الارواء کے اندر، جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 171۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ثابت یہ دعا ہے۔ کیا دعا ہے؟ اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعى ونحفد نرجو رحمتک ونخشى عذابک
ان عذابک بالکافرین ملحق اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونثنی علیک الخیر ولا نکفرک ونؤمن بک ونخضع لک ونخلع من یکفرک۔ یہ دعا ہے ناظرین اکرام جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے۔ کیا ہے دعا؟ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے لیے ہی نماز پڑھتے اور سجدہ کرتے ہیں اور تیری ہی طرف کوشش اور جلدی کرتے، الیک نسعی ونحفظ، اور تیری رحمت کی امید رکھتے ہیں اور تیرے سخت عذاب سے ڈرتے ہیں، یقیناً تیرا عذاب کافروں کو ملنے والا ہے۔ اے اللہ، اللہم انا نستعینک ونستغفرک، اے اللہ بے شک ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں اور بخشش مانگتے ہیں، ونثنی علیک الخیر، اور تیری تعریف کرتے ہیں، ولا نکفرک، اور تیری ناشکری نہیں کرتے، ونؤمن بک، اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں، ونخضع لک، اور ہم تیرے لیے عاجزی اختیار کرتے ہیں، ونخلع من یکفرک، اور ہم اس سے علیحدہ ہو جاتے ہیں جو تیری نافرمانی کرتے ہیں۔ یہ دعا ہے ناظرین اکرام جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے۔ یہ وہ دعائیں ہیں ناظرین جن دعاؤں کو ہمیں وطر کے حوالے سے، جب ہم وطر کی نماز پڑھتے ہیں اس وقت ان دعاؤں کو ہمیں پڑھنا چاہیے، ثابت شدہ دعائیں ہیں۔ اس کے بعد ناظرین اکرام وطر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایک ذکر ہے جو ثابت ہے، جو ذکر ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ کہ وطر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہم کہیں سبحان الملک القدوس، 3 مرتبہ ہم یہ کہیں ناظرین اکرام۔ یہ ثابت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم 3 مرتبہ کہیں سبحان الملک القدوس، پاک ہے بادشاہ بہت پاک ہے، یہ 3 دفعہ ہم کہیں اور تیسری دفعہ بآواز بلند کہیں، آواز کو لمبا بھی کریں، بآواز بلند کہیں اور لمبا بھی کریں۔ کیا ہے، کہاں سے یہ ثابت ہے؟ سنن نسائی حدیث نمبر 1699 اور ابو داؤد میں بھی روایت ہے 1430 کہ ہم 3 مرتبہ سبحان الملک القدوس کہیں، تیسری بار بآواز بلند کہیں، تھوڑا لمبا کہیں اسے، اور آخر میں آپ یہ بھی پڑھتے رب الملائکۃ والروح، فرشتوں اور روح کا رب۔ یہ دارقطنی کے اندر روایت ہے، حدیث نمبر 1660، اور سنن نسائی کے اندر بھی یہ روایت ہے کہ رب الملائکۃ والروح یہ بھی آپ پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ وطر کے بعد یہ دعا ہے ناظرین اکرام جسے ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام چلتے ہیں ایک اہم مسئلے کی طرف۔ وہ مسئلہ یہ ہے ناظرین کہ اذکار اور دعائیں صرف عبادات ہی سے تعلق نہیں رکھتے ہیں۔ یہ شریعت کی بڑی خوبصورتی ہے کہ اس نے دعاؤں اور اذکار کو صرف عبادت کے وقت نہیں رکھا ہے، بلکہ چند اذکار وہ بھی ہیں جہاں انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ نے خواب کے بارے میں سنا، خواب تو عبادت نہیں ہے، لیکن شریعت نے وہاں بھی ہمیں تعلیم دی کہ اگر آپ ڈر جاتے ہیں، آپ کو نیند نہیں آتی ہے، آپ اچانک جاگ جاتے ہیں، یا آپ کو برا خواب نظر آتا ہے، یا آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے، آپ کو کیا پڑھنا چاہیے؟ اسی طرح ناظرین آپ جانتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں ایک چیز ہے جسے ہم و غم کہا جاتا ہے۔ ہم و غم، اس حوالے سے بھی شریعت کی کچھ تعلیمات ہیں۔ ہم و غم کیا ہے ناظرین اکرام؟ دعاء الہم والغم۔ ہم کہتے ہیں ناظرین اکرام کہ جو پریشانی آنے کی انسان کو توقع ہے، انسان کو خوف ہے کہ آنے والی زندگی میں یہ پریشانی مجھے ہوگی، اور دوسرا ہے حزن۔ حزن کا مطلب ہے وہ پریشانی جو ہو چکی ہے۔ 2 طرح کی پریشانیاں ہمیں ہوتی ہیں ناظرین۔ غم ہوتا ہے، ایک تو جو چیزیں ہو گئی ہماری زندگی میں جس پر ہمارا اب کوئی کنٹرول نہیں ہے، جو واقعات، جو مسائل، جو جھگڑے، جو اختلافات، جو نافرمانیاں، جو بھی چیزیں ہو چکی جس کا غم آج تک ہمیں ہے، یا وہ چیزیں جن کے ہونے کی انسان کو توقع ہے، غم ہے کہ کہیں یہ چیز واقع نہ ہو جائے۔ ہم اور غم کہ انسان ماضی کے حوالے سے جو گزر چکا اس کو لے کر کے غمگین ہے، یا آنے والی زندگی کو لے کر کے غمگین ہے، اس حوالے سے بھی شریعت کی تعلیمات ہیں کہ کچھ دعائیں ہیں جس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ آپ اہتمام کرتے، اللہ تعالیٰ اس غم کو پگھلا دے گا، اس غم کو ختم کر دے گا۔ آپ جانتے ہیں ناظرین اکرام، ہم کے بارے میں علماء کہتے ہیں، بعض علماء، کہ ایک ایسا غم ہے، غم کا وہ درجہ ہے جو انسان کو پگھلا دیتا ہے۔ اگر انسان وقت رہتے اپنے غم کو قابو میں نہیں کرتا ہے یا وہ اس سے باہر نہیں نکلتا ہے تو ناظرین غم انسان کو پگھلا دیتا ہے، اسے توڑ دیتا ہے اندر سے۔
کتنے لوگ ہیں ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں، سنتے رہتے ہیں اور اخبارات میں آپ دیکھتے ہیں کہ نوجوان کم عمر انسان اس نے خودکشی کر لی، اتنی پریشانی اس کو ہو گئی کہ اب اسے ایک ہی راستہ نظر آیا کہ اپنی زندگی کو ہم ختم کر دیں، اور امید کی کرن اس نے کھو دی۔ غم کو رہتے وقت تک ہمیں قابو میں کر لینا چاہیے، اور وہ دعائیں ہمیں سیکھ لینا چاہیے ناظرین جو ہمیں غم اور ہم پریشانی اور فکر مندی سے نجات دے سکتی ہیں۔ ان میں سے یہ دعائیں ناظرین بڑی اہم ہیں، اسے ہم یاد کر لیں۔ ان میں سے یہ دعا ہے، پہلی دعا ہے ناظرین اکرام جو ثابت ہے مسند احمد میں، معجم الکبیر میں، ابن حبان میں حدیث ہے، حدیث نمبر 972۔ کیا دعا ہے؟ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور بصری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ سبحان اللہ ناظرین، بڑی بہترین دعا ہے۔ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اے اللہ میں تیرے بندے کا بیٹا ہوں، اے اللہ تیری بندی کا میں بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہی ہاتھ میں، میری پیشانی اللہ تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں ناظرین کیا عاجزی ہے کہ بندہ صرف یہ نہیں کہتا کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں میں، تیری بندی کا بیٹا ہوں میں، یہ بتانے کے لیے کہ اس قدر وہ اپنے آپ کو ذلیل کر رہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے، کہ نہ صرف یہ کہ میں غلام ہوں بلکہ میں تیرے بندے کا ہی بیٹا ہوں، تیری بندی کا ہی بیٹا ہوں۔ ناصیتی بیدک، اے اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، تیرا ہی حکم نافذ ہوتا ہے میرے اوپر، ماض فی حکمک، جو تو فیصلہ کرتا ہے وہ میرے اوپر نافذ ہوتا ہے، چلتا ہے، عدل فی قضاؤک، اور جو بھی فیصلہ تو کرتا ہے وہ عدل ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ظلم کبھی نہیں کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ظلم سے پاک ہے، جس طرح وہ کمی اور عیب سے پاک ہے ظلم سے بھی پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں فرماتا ہے، اس سے بڑھ کر کے عدل کرنے والا کون ہے، اور عدل سے بڑھ کر کے فضل کرنے والا کون ہے؟ آپ جانتے ہیں ناظرین تین چیزیں ہوتی ہیں معاملات میں، ایک ہے عدل، ایک ہے ظلم، اور ایک ہے فضل۔ اسے مثال سے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی آپ کے پاس آتا ہے اور کام کرتا ہے اور اس کی اجرت آپ نے طے کی 2000 روپئے، کام کیا اس نے، اور جب رخصت ہونے لگا تو آپ نے 2000 روپئے دینے سے انکار کر دیا، یہ ظلم ہے۔ جو اسے دینا تھا آپ نے نہیں دیا، اس کا حق تھا آپ نے نہیں دیا، یا آپ نے 2000 کی جگہ 1000 روپئے دے دیا اس کو، یہ ظلم ہے۔ دوسرا عدل، کہ آپ نے 2000 روپئے بات کیے تھے اور اس نے کام پورا کر لیا، آپ خوشی اور رغبت کے ساتھ 2000 روپئے دیتے ہیں، یہ عدل ہے، انصاف ہے۔ تیسرا درجہ ہے ناظرین وہ ہے فضل، کہ آپ نے 2000 روپئے بات کیے تھے، اس نے کام پورا کر لیا، جب آپ اسے واپس بھیج رہے ہیں تو 2000 کی جگہ آپ اسے 3000 دے رہے ہیں، اس کی ضرورت کا خیال کرتے ہوئے، اس کی خیر خواہی کرتے ہوئے، اس کے گھر کا خیال کرتے ہوئے، یہ فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ ظلم سے پاک ہے، وہ عدل کرتا ہے، بلکہ فضل کا معاملہ وہ اکثر فرماتا ہے کہ اکثر جتنا بندے کے ساتھ وہ عدل نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فضل و کرم کا معاملہ کرتا ہے، ورنہ عدل کی بات ہم کریں تو ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ گناہ کی وجہ سے کوئی انسان زمین پر باقی نہیں رہے گا۔ وہ معاف کرتا ہے اور فضل و کرم کا معاملہ کرتا ہے۔ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ تیرا فیصلہ عدل ہے، ہمارے اوپر جو نافذ ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ میرے بارے میں تیرا فیصلہ انصاف پر مبنی ہے، اور پھر کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے وہ واسطہ اور وسیلہ دینا شروع کرتا ہے ناظرین، اور بہت ہی بہترین وسیلہ ہے۔ اسألک بکل اسم هو لک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے ہر اس نام سے واسطہ میں مانگتا ہوں، اس نام کے واسطے سے مانگتا ہوں جو تیرا نام ہے۔
جو بھی تیرا نام ہے اس کے واسطے سے میں مانگتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا واسطہ دینا، اس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور انبیاء اور رسول کے دعاؤں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا واسطہ ہوتا ہے، اور قرآن مجید نے حکم دیا ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے اور صفات ہیں اس کا واسطہ دے کر کے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اے اللہ تو رزق دیتا ہے، میں تجھ سے طلب کرتا ہوں تو مجھے رزق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا واسطہ حوالہ دینا چاہیے۔ اللہ سے کیا کہتا ہے؟ اسألک بکل اسم هو لک، اے اللہ تیرا جو بھی نام ہے میں ہر نام کے وسیلے سے تجھ سے مانگتا ہوں، جو تو نے نام اپنا خود رکھا ہے، سمیت بہ نفسک، جو تو نے اپنا نام رکھا ہے، او انزلتہ فی کتابک، کیا تو نے کتاب میں اسے نازل کیا ہے، او علمتہ احدا من خلقک، یا اپنی کسی مخلوق کو تو نے سکھا دیا ہے، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا تو نے ہمیں بتایا ہی نہیں ہے، کسی کو نہیں بتایا ہے، اور غیب میں تو نے رکھا ہے تیرے ان ناموں کو، خوبیوں کو، کمالات کو، اور تیری تعریف کو، جو تو نے ہم سے چھپا دیا ہے۔ ہر نام کے وسیلے سے میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ کیا مانگتا ہوں؟ یہ ناظرین بڑی اہم دعا ہے، جو ایک بندہ غم و فکر میں ہے، اتنا بڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اقرار اور اہتمام اور وسیلہ دینے کے بعد وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا کہتا ہے؟ اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک، او انزلتہ فی کتابک، او علمتہ احدا من خلقک، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک۔ کیا کر دے؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، کہ تو قرآن مجید کو میرے دل کی بہار بنا دے، اور میرے سینے کا نور بنا دے، اور میرے غموں کا علاج اور میری فکروں کی ختم ہونے کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ قرآن مجید کو تو میری ہم و غم، میری پریشانی کے ختم ہونے کا اے اللہ ذریعہ بنا دے، اور میرے دل کو ان تجعل القرآن ربیع قلبی، میری خوشی اور میری راحت کو اے اللہ تو قرآن کریم کو ذریعہ بنا دے، کہ قرآن کریم ہماری راحت کا ذریعہ ہو، اور قرآن کریم کو تو میرے نفس سینے کی کشادگی کا ذریعہ بنا دے، ہم اور غم کے زائل ہونے کا ذریعہ تو بنا دے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں جب آپ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، کہ اللہ تو قرآن کو میرے دل کا سرور بنا دے اور دل کی خوشحالی کا سبب بنا دے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی دنیاوی غم و ہم مبتلا ہے، پریشان ہے، اور قرآن مجید سے اس کا رشتہ مضبوط ہے، وہ قرآن سے جڑا ہوا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، اسے راحت اور سعادت ملتی ہے، اور اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ اس زمین پر وہ ایک خاص مقصد کے تحت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے مختصر وقت کے ساتھ یہاں بھیجا ہے، اور مجھے اسے راضی کرنا ہے اور اسے خوش کرنا ہے، اس کی عبادت کرنا ہے، تو اس کی دنیا کے سارے ہم و غم ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کی خوشی قرآن سے ہے، اس کی راحت قرآن سے ہے، اس کے غم کا خاتمہ قرآن سے ہے۔ اگر قرآن آپ کے پاس ہے تو کس بات کا ہمیں غم ہے، کس بات کا ہمیں ڈر ہے، کیا پریشانی ہم کو ہے؟ اگر اللہ کا کلام آپ کے ساتھ ہے اور آپ اسے پڑھتے ہیں، آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، کیونکہ ناظرین دلوں کی بہار اگر قرآن ہو، دنیا نہ ہو، لوگ نہ ہو، پیسہ اور شہرت نہ ہو، قرآن ہمارے دلوں کی بہار ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، غم ہو، آپ قرآن کھول کر کے صورتیں پڑھنا شروع کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے آپ کے غم کو دور کرتا ہے آپ دیکھیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے اپنے غم میں، اپنی پریشانی میں، الا اذهب اللہ ہمہ وغم حزنہ، اللہ اس کے آنے والے غم کو بھی ختم کرتا ہے، اور جو پریشانی اس کو پرانے زمانے کی، پچھلے زمانے کی ہے، جو گزر چکا ہے، اسے لے کر کے غم اللہ اسے بھی ختم کرتا ہے۔ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَجًا، اور اللہ اس کی جگہ پر اسے کشادگیاں عطا کرتا ہے۔ آپ یہ دعا کیجئے، آپ یہ دعا کریں گے باذن اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے غم کو، آپ کی پریشانی کو اور آپ کے دکھ کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ اس دعا کو یاد کر لیں ناظرین کرام، بڑی ہی عظیم اور بہت ہی بہترین دعا ہے، جو دعا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور یہ جو شخص اس دعا کا اہتمام کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے غم و ہم کو ختم فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور دعا ہے ناظرین کرام، جو غم اور دکھ کے موقع پر جس کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے، جس کے سبب اللہ تعالیٰ ہمارے غم کو، ہمارے دکھ اور پریشانی کو ختم فرمائے گا، وہ دعا ہے ناظرین صحیح بخاری حدیث نمبر 6363، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال، کہ اللہ تعالیٰ میں پناہ چاہتا ہوں تیری، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں، من الہم پریشانی، والحزن اور غم سے،
والعجزی اور کاہلی سے، والکسل اور عاجز ہو جانے سے، والکسل کاہلی سے، والبخل بخیلی سے، والجبن بزدلی سے، وضلع الدین اور قرض کے بوجھ سے، وغلبۃ الرجال اور لوگوں کے تسلط سے۔ یہ دعا ہے ناظرین اکرام جس میں بندہ مومن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ طلب کرتا ہے، ان چیزوں سے پناہ طلب کرتا ہے۔ پہلی چیز تو ہم اور غم ہے، اور ہم اور غم کیا ہے؟ جو چیزیں ہونے والی ہیں جس کا ڈر ہے آدمی کو، اسے ہم کہا جاتا ہے۔ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں جو غم آنے والا ہے اس سے۔ والحزن جو چلا گیا، گزر چکا ہے، واقعہ ہو چکا ہے، اس کا جو غم ابھی تک ہے اس کے پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم پہلے مانگتے ہیں۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے ناظرین اکرام، اہل علم نے کہا کہ غم اور دکھ مومن کو چاہیے کہ اس سے دور رہے، اس لیے کہ ہم اور غم دکھ انسان کو بیجا چیزوں پر، دنیا پر بہت زیادہ آخرت سے غافل کرتا ہے، مقصد زندگی سے ہٹا دیتا ہے۔ اس سے پناہ مانگنا چاہیے مومن کو، جیسے اس حدیث میں بتایا گیا۔ یہ اچھی چیز نہیں ہے، اور اسی کے ضمن علماء نے کہا کہ مومن کو چاہیے کہ وہ ایسا کوئی کام نہ کرے، ایسا کوئی اقدام نہ کرے، ایسا کوئی فیصلہ نہ کرے، ان چیزوں میں نہ چلا جائے جو اسے بعد میں غم کا سبب ہو جائے، بعد میں اسے پریشانی لاحق ہو جائے۔ ایسا کوئی کام بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ مومن غم میں ہو، دکھ میں اور پریشانی میں ہو۔ اس لیے پہلے سے آپ احتیاط کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل رہا کہ آپ چیزوں میں آسان چیز کو منتخب کیا کرتے تھے، بیکار چیزوں سے آپ دور رہا کرتے تھے۔ انسانوں سے، لوگوں سے آدمی اپنے آپ کو نہ جوڑ لے، اللہ تعالیٰ سے جوڑ کر رکھے۔ آپ ایسی چیزوں میں داخل ہو، آپ کو نہیں داخل ہونا چاہیے تھا، پھر آپ کو غم لاحق ہوا، آپ کو پریشانی لاحق ہوئی۔ اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے اور ایسی چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے جو آپ کو غم سے دور رکھیں۔ ایسا کوئی کام آپ نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہو، اپنے آپ کو تکلیف دینے سے آپ بچائیے۔ غم اور ہم میں مبتلا ہونے کے بعد تو یہ دعا پڑھیں گے آپ، لیکن واقع ہونے سے پہلے اپنے آپ کو آپ بچائیں کہ ایسا کوئی کام اور ایسا کوئی اقدام ہم نہ کریں جس کی وجہ سے ہم اس پریشانی میں مبتلا ہو جائیں۔ والعجز والکسل اور اللہ تعالیٰ سے عاجزی اور کاہلی سے، کہ انسان محنت نہیں کرتا ہے، کاہل ہے، آرام پرست ہے، اور اسے شوق نہیں ہے اور اس کے پاس جذبہ نہیں ہے۔ عاجزی اور کاہلی انسان کو دنیاوی امور میں پیچھے ڈھکیل دیتی ہے، ذمہ داریاں اس کی پوری نہیں ہوتی، بلکہ عبادتیں بھی اس کی خراب ہو جاتی ہیں۔ عاجزی سے، کاہلی سے آدمی کو پناہ مانگنا چاہیے اللہ کی۔ مومن کو چاہیے کہ وہ مومن وہ چاق و چوبند رہے، وہ کاہل نہ رہے، بلکہ وہ محنتی ہو، بلکہ وہ شوق رکھتا ہو، بلکہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی فکر کرتا ہو اور جلدی تھک ہار کرنا بیٹھ جائے۔ والبخل والجبن اور کنجوسی سے اور بزدلی سے۔ بخل بہت بری صفت ہے۔ بخیل جو حاجت کے وقت بھی نہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے نہ دوسرے پہ خرچ کرتا ہے، اور مال کو اکٹھا کرتا ہے، اور وہ مال جو اسے بھی فائدہ نہیں دیتا ہے۔ آپ سوچیے اس مال کا کیا فائدہ جس سے آپ بھی فائدہ نہیں اٹھا رہے، اور وہ مال بل جمع کیا جا رہا ہے، اور پھر انسان اچانک فوت ہو جائے گا۔ جو کچھ اس نے جمع کیا وہ سب پیچھے والوں کے لیے، نہ جانے اس کا وہ کیا کریں گے۔ بخیلی سے بھی اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے۔ بزدلی سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ مانگنا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ بزدلی سے بچائے، ہمت اور جرت اللہ تعالیٰ دے کہ ہم باطل کے مقابلے میں کھڑے رہیں، گھبرا کر کے دین سے پلٹ نہ جائیں، اپنے عقیدے کو چھوڑ نہ دیں، عبادتوں کو نہ چھوڑ دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے بزدلی سے پناہ مانگنا چاہیے۔ اسی طرح ناظرین اکرام، وضلع الدین اور قرض کے بوجھ سے، بعض سلف کہتے ما دخل ہم الدین قلبا الا اذهب من العقل ما لا يعود الیہ۔ بعض سلف تو یہاں تک کہتے ہیں جو آدمی قرض کے غم میں مبتلا ہوتا ہے، اس کا دل، تو اس کے دل سے سمجھ بوجھ کا ایک حصہ نکل جاتا ہے جو کبھی لوٹ کر واپس نہیں آتا۔ جتنا قرض کا بوجھ اس کے دل میں ہوتا ہے، اس کے دل سے سمجھ بوجھ، عقل کا کچھ حصہ باہر چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ صبح و شام اس کی ادائیگی کی فکر میں لگا ہوا ہے، اور جو حصہ اس کی عقل کا چلا جاتا ہے پھر کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ اس لیے اس بوجھ سے مومن کو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا چاہیے۔ وغلبۃ الرجال اور لوگوں کے تسلط سے۔ لوگوں کے تسلط سے مراد کہ کوئی آدمی ہمارے اوپر حاوی ہو جائے، کوئی گنڈا، کوئی موالی،
کوئی طاقت اور قدرت اور حکومت اور اقتدار پر بیٹھنے والا ہمارے اوپر غالب آ جائے اور ہم پر ظلم کرنے لگے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ مانگنا چاہیے کہ ایسے ظالم اور اسی طریقے سے قرض کا بوجھ جس کی وجہ سے آدمی ان لوگوں کے بیچ میں پھنس جائے، یہ بھی انسان کے نفس کی کمزوری کا سبب بن جاتا ہے ناظرین اکرام، لہٰذا اس سے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے۔ اس دعا کے حوالے سے ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ بعض اہل علم نے کہا کہ یہ دعا جوامع الکلم میں سے، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کلمات، ان دعاؤں میں سے ہے جو مختصر ہیں اور جن کے اندر بہت سارا معنی ہے۔ اس لیے کہ علماء کہتے ہیں کہ انسان کے ساتھ جو برائی ہے وہ 3 طرح کی ہے، ایک ہے نفس کی برائی، دوسرا بدن کی برائی، اور تیسرا انسان کی باہر کی زندگی کی برائی۔ نفس کی برائی کیا ہے؟ نفس کی برائی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم پناہ مانگ لیتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ ہم اور غم میں، پریشانی اور فکر میں ہمیں مبتلا نہ فرما۔ تو اس کا تعلق انسان کے نفس سے ہے، انسان کے نفس سے اس کا تعلق ہے۔ اور بدن سے اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ عاجزی سے، کاہلی سے ہمیں پناہ میں رکھنا، ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ اور خارجی امور کہ کوئی لوگ ہم پر غالب نہ آ جائے، قرض کا بوجھ ہم پر نہ ہو، اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ 3 چیزیں، تینوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں ہم آ جاتے ہیں ناظرین کرام، لہٰذا اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ باذن اللہ یہ ہمارے غم اور پریشانی کے خاتمے کا سبب ہوگا۔ اس کے بعد ناظرین کرام، بے قراری اور اضطراب، انسان کو اگر بے قراری ہے، دل میں سکون نہیں اس کو محسوس ہوتا ہے، یا اضطراب اور پریشانی اس کو لاحق ہوتی ہے، اسے بھی ایک دعا ہے جو ثابت ہے، جس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بخاری حدیث نمبر 6346، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ، اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ یہ کہا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حوالے سے یہ دعا ہم کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ یہ انسان کے بے قراری اور اضطراب میں انسان کو راحت و سکون پہنچانے والی چیز ہے۔ اور یہ دوسری دعا ہے اس حوالے سے جو ثابت ہے، وہ دعا ہے ناظرین اکرام، ابو داؤد حدیث نمبر 5090، حضرت ابو بکرہ نفیع بن حارث رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ یہ دعا، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ اے اللہ، میں تیری رحمت کی امید کرتا ہوں، اور میرے نفس کے حوالے تو مجھے نہ فرما پلک جھپکنے کے برابر بھی، اور میرے سارے معاملات کو درست فرما، تیرے علاوہ کوئی سچا معبود برحق نہیں ہے۔ یہ دعا ہے ناظرین اکرام بے قراری اور اضطراب کے موقع پر۔ اسی طریقے سے ایک اور دعا ہے جو حصن المسلم کے مؤلف نے نقل کی ہے رحمہ اللہ، وہ دعا ہے ناظرین اکرام کہ کوئی آدمی پریشانی میں ہے، غم میں ہے، اور کہیں وہ پھنس گیا ہے تو وہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3505، حدیث جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کا ذکر فرمایا ہے۔ حدیث پوری کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذُنُّون کی دعا، ذُنُّون سے مراد حضرت یونس علیہ السلام ہے، کہ جب انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں کہا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا اگر کوئی مومن کرتا ہے، لم يدعو بها رجل مسلم فی شیء قط، کسی بھی مسئلے میں مسلمان اگر یہ دعا کرتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھے یا یہ دعا کے دوران اسے پڑھے، یہ پڑھ کر کے اللہ سے دعا کرے، ساری چیزیں ٹھیک ہیں۔ اگر اس کا اہتمام کرتا ہے الا استجیب لہ، اللہ سبحانہ وتعالی اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ لہٰذا بے قراری اور اضطراب اگر ہے تو یہ دعا ہم پڑھیں ناظرین اکرام، جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی، کہی تھی۔ اسی طرح ایک اور چیز ہے جو ثابت ہے بے قراری اور اضطراب کے موقع پر جسے پڑھنا چاہیے، وہ ہے سنن ترمذی کی حدیث نمبر 3505، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ یہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھایا تھا، الا اعلمک کلمات تقولہن عند الکرب، آپ نے کہا تھا
کہ میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں جو تم پریشانی کے وقت پڑھو، جو تمہیں پریشانی اور اضطراب کے وقت پڑھنا چاہیے۔ وہ دعا حضرت اسماء بنت عمیس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، بڑی مختصر ہے۔ اللہ اللہ ربی، اللہ اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ یہ دعا ہے ناظرین اکرام جو بے قراری اور اضطراب کے حوالے سے ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسی طرح ناظرین، اگر کوئی آدمی دشمن سے ملاقات کرتا ہے یا صاحب سلطنت سے، اسے ملتے وقت کی بھی دعا ہے۔ مومن جب اپنے دشمن سے ملتا ہے بسا اوقات وہ گھبرا جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، اور بسا اوقات صاحب اقتدار، حکومت، سلطنت والے سے ملاقات کرتے ہوئے ڈر جاتا ہے۔ کیا دعا پڑھنا چاہیے اس موقع پر؟ ناظرین اکرام، ایک دعا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ابو داؤد کی روایت ہے۔ دعا کیا ہے ناظرین اکرام؟ دعا ہے اللہم انا نجعلک فی نحورہم، ابو داؤد حدیث نمبر 1537، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کوئی بھی قوم سے آدمی کو ڈر لگتا ہے تو ہمیں یہ کہنا چاہیے، اے اللہ ہم پناہ میں آتے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم، اے اللہ ہم تجھے ان کے مقابلے میں کرتے ہیں، ونعوذ بک من شرورہم، اے اللہ ان کی شرارتوں سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ ہم تجھے ان کے مقابلے کے لیے، ان کے شر سے بچنے کے لیے ہم کہتے ہیں اللہ انا نجعلک فی نحورہم، اے اللہ ہم تجھے ہی ان کے مقابلے میں کرتے ہیں، وَنَعُوذُ بِكَ مِن شُرُورِهِمْ، اے اللہ ہم ان کے شر اور ان کی برائی سے بھی پناہ میں آتے ہیں۔ نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ کا مطلب ہے اے اللہ ہم تجھے ان کے شر سے بچنے کے لیے، نحر کہتے ہیں کہ جب کوئی دشمن بھی ہو، ملاقات جب ہوتی ہے عام طور پہ وہ آمنے سامنے ملاقات ہوتی ہے، اللہ ہم تجھے ان کے سامنے کرتے ہیں کا مطلب یہ کہ اے اللہ تو ہمارے اور ان کے درمیان حائل ہو جائے۔ اب ہم دشمن سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں یا کسی سے جس کے بارے میں ہمیں ڈر لگتا ہے، تو جب ہم کہتے ہیں اللہ انا نجعلک فی نحورہم، اللہ ہم تجھے ان کے مقابلے میں کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہمارے اور ان کے درمیان اللہ تو ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس کے درمیان ہے تو وہ کیا نقصان کرے گا ہمارا، کیا پریشانی ہمیں ہوگی؟ لہٰذا یہ بہت ہی بہترین خوبصورت دعا ہے۔ اے اللہ، اس لیے کہ دشمن سامنے سے حملہ کرتا ہے، عام طور پر مقابلہ انسان کر رہا ہے، ان سے ملاقات کرنے کے لیے نہ جانے کیا ہو جائے، ایسی جگہ پہ انسان کو جانا پڑ رہا ہے جہاں جانے سے اسے ڈر لگتا ہے، تو یہ دعا پڑھ لے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم، اللہ ہم تجھے ان کے مقابلے میں کرتے ہیں کہ وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں اللہ تو ہمارے ان کے مقابلے میں، اللہ ہم تجھے، تو ہے جو ہمارا حامی اور مددگار ہے، ان کے اور ہمارے درمیان حائل ہے۔ تو انسان کو کیسے نقصان پہنچائیں گے وہ جن کے اور ہمارے درمیان اللہ سبحانہ و تعالی حائل ہے۔ اور نعوذ بک من شرورہم، اے اللہ ان کے شر سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور دعا ہے ناظرین اکرام جو ایسے موقع پر ہے، وہ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2632، اللہم انت عضدی وانت نصیری بک احول وبک اصول وبک اقاتل، اے اللہ تو ہی میرا بازو ہے، تو ہی میرا مددگار ہے، تیری ہی توفیق سے میں چلتا پھرتا ہوں اور تیری ہی مدد سے حملہ کرتا ہوں اور تیرے ساتھ ہی دشمن سے میں لڑتا ہوں۔ یہ دعا ہے ناظرین اکرام جو دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے، دشمن سے ملاقات ہے، خوف ہے کسی کا، صاحب طاقت کا، اقتدار کا، منصب والے، اونچی کرسیاں والے، ان کا خوف ہے انسان کو، تو یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح ناظرین اکرام ایک اور دعا ہے، وہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، صحیح بخاری حدیث نمبر 4563، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے کافی ہے، ونعم الوکیل، اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، ان کی قوم نے آگ میں ڈالا، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لوگوں نے کہا تھا کہ لوگ سب جمع ہو گئے آپ کے خلاف، یعنی ابو سفیان اور ان کے سارے ساتھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ نتیجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح یابی دے کر کے لوٹایا۔
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظیم. سورہ آل عمران آیت نمبر 173. کہ جب لوگوں نے کہا کہ لوگ جمع ہو گئے تو جواب میں کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے. تو ناظرین، یہ 3 دعائیں ہیں کہ جو آدمی کسی دشمن سے ملاقات ہے، صاحب منصب سے اسے خوف ہے، اسے چاہیے کہ وہ ان دعاؤں کا اہتمام کریں کہ باذن اللہ تعالی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان سے ملاقات اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اسی طرح ناظرین، بادشاہ کے ظلم کا خوف ہو تو ایک دعا ہے جسے پڑھنا چاہیے ایک مومن کو. اگر بادشاہ، حاکم، حکمران سے ظلم کا آدمی کو اگر خوف ہے تو یہ دعا ہے. یہ دعا ناظرین اکرام الادب المفرد جو امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، حدیث نمبر 707 یہ حدیث ہے. کیا دعا ہے ناظرین اکرام؟ اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم کل جار من فلان ابن فلان واحزاب فلان ابن فلان کی جگہ پر آپ نام لے سکتے ہیں. واحزابہ من خلائقک ان یفرط علی احد منہم او یطغى عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ الا انت. اے اللہ، 7 آسمانوں کے رب اور عرش عظیم کے رب، تو میرا فلاں اور فلاں بن فلاں سے اور اس کی گروہوں سے جو بھی تیری مخلوق میں سے ہے پناہ دینے والا ہے، پناہ دینے والا بن جا. اور اس بات سے کہ اللہ کہ کوئی ایک شخص بھی مجھ پر زیادتی یا سرکشی کرے، تیری مضبوط پناہ ہے اور تیری عظیم تعریف ہے اور تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. تو یہ دعا ناظرین کرام، دشمن کا خوف، حکمران کے ظلم کا خوف اگر ہو تو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی طرح دشمن کے لیے بد دعا بھی ہے. دشمن کے اوپر بد دعا، جنہوں نے اہل اسلام کو، اہل ایمان کو اذیت پہنچائی، ان پر ظلم کیا، انہیں قتل کیا، ان کی جگہوں سے انہیں نکالا، عزت و آبرو کو تار تار کیا، مساجد کو منہدم کیا، مدارس کو گرا دیا، علماء کو قتل کیا، اور بچے، بوڑھے، بیماروں کا بھی خیال نہیں کیا. دشمنوں پر بد دعا بھی جائز ہے. ناظرین، جانتے ہیں آپ کہ ایک مسئلہ مشہور ہے لوگوں میں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مسلمان دشمن پر صرف دعا کے لیے صرف دعا ہی کرتا ہے. دعا کرنا بھی ثابت ہے دشمن کے لیے، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی دعا کی. اسی کے ساتھ ناظرین بسا اوقات ظلم حد سے تجاوز کر جاتا ہے، زیادتی زیادہ ہو جاتی ہے اور اللہ کے بندوں کو عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. ایسے موقع پر دشمن کے لیے بد دعا کرنا بھی صحیح ہے، درست ہے، ثابت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک دعا ہے دشمن کے لیے بد دعا کرنے کے حوالے سے، صحیح بخاری حدیث نمبر 2933. کیا دعا ہے؟ اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب اللہم اہزمہم وزلزلہم. اے اللہ، کتاب کو نازل کرنے والے، جلد حساب کرنے والے دشمن گروہوں کو شکست عطا فرما اور اے اللہ انہیں شکست دے، اور وزلزلہم، اے اللہ تو انہیں ہلا کر رکھ دے. یہ دعا ہے کہ دشمن پر ایک بندہ مومن بد دعا کرتا ہے کہ اے اللہ ان ظالم کفار، ان کے شر سے، ان کے تکلیف اور عذاب سے اہل ایمان کو پناہ مل جائے. کہ اے اللہ جس نے قرآن کو نازل کیا، اے اللہ ہازم الاحزاب، جو کہ گروہوں کو شکست دیتا ہے. فرعون کو اللہ نے نہیں چھوڑا، قارون کو اللہ نے نہیں چھوڑا، کتنے ظالم طغات اور بغات کو اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑا. اے اللہ جو ایسے گروہوں کو شکست دیتا ہے ان کو شکست دے جو ظلم کر رہے ہیں اہل ایمان پر. اور وزلزلہم، اے اللہ انہیں ہلا دے کہ ان کی شوکت اور ان کی طاقت ختم ہو جائے. زلزلہم کا معنی علماء نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طاقت کو ختم فرما اور انہیں ان کی جو شان و شوکت ہے وہ شان و شوکت بجھ جائے اور پھر ان کی کوئی حیثیت باقی نہ رہے. اے اللہ دشمنوں کے ساتھ جو اہل ایمان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ فرما. یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. صحابی رسول ہیں جنہوں نے اسے روایت کیا ہے، وہ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ. اسی طرح ناظرین اکرام ایک اور دعا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی قوم سے ڈرتا ہے، کسی قوم سے، لوگوں کے شر سے ڈرتا ہے، تو یہ دعا اسے کہنا چاہیے اللہم اکفنیہم بما شئت.
یہ دعا صحیح مسلم حدیث نمبر 3005، اے اللہ تو مجھے ان سے کافی ہو جا جس طرح تو چاہے۔ لوگوں سے اگر آدمی کو ڈر لگتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس دعا کا اہتمام کریں۔ تو ناظرین اکرام، آج ہم نے مختلف اذکار اور ادعیہ کو معلوم کیا، اور اسی طرح ناظرین اکرام ہم نے ان دعاؤں میں سے کچھ دعاؤں کے حوالے سے جو اہم باتیں انہیں بھی جاننے کی کوشش کی، اور چند مسائل جو اذکار سے متعلق درمیان میں ہو سکتے تھے ہم نے اس پر گفتگو کی۔ اور بھی بہت سارے اذکار باقی ہیں ناظرین اکرام، باذن اللہ تعالی اس پر آنے والے درس میں گفتگو ہوگی۔ اور آپ احباب سے گزارش ہے کہ حصن المسلم اپنے پاس رکھیں، اس کتاب کو آپ خریدیں، اپنے موبائل فون پر بھی رکھیں، اور آپ کے پاس آپ کے جیب میں بھی وہ کتاب ہمیشہ ہونا چاہیے کہ اس میں بہت سارے فوائد ہیں ہمارے دین اور دنیا کی حفاظت۔ آپ کے جیب میں وہ چیز ہونی چاہیے باذن اللہ جو آپ کے لیے ان ساری چیزوں سے حفاظت کا ذریعہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔